ریفرمیشن ہے وہ بھی کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی ٹروتھ سوشل پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے یہ آپریشن ہوا کیسے. اچھا یاد رکھیے گا اس آپریشن کا نام جو ہے وہ سمٹ فائر ہے. اس آپریشن کا نام جو اسرائیل نے 15 F-35 فائٹر جیٹ سے یہ 10 اسٹرائکس کی ہیں جس میں 6 لوگ مارے گئے ہیں دوحہ کے اندر, اس کا نام ہے سمٹ فائر. اب اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ یہ کہا ہے کہ this was a decision made by Prime Minister Netanyahu. It was not a decision made by me. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن جو تھا وہ نیتن یاہو صاحب کا تھا, یہ اسٹرائک کرنا یہ ڈیسیجن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتا تھا کہ یہ ڈیسیجن کس کا ہے لیکن انہوں نے روکا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو صاحب کو روکا نہیں کہ بھائی جان بس کیجیے گا, ادھر اٹیک مت کیجیے گا ادروائز پرابلم بن جائے گا. اب یہ پرابلم بن گیا نا. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ یونیلیٹرلی بامبنگ انسائڈ قطر a sovereign nation and close ally of the US that is working very hard and bravery taking risks with us to broker peace does not advance Israel or American goals. مطلب امریکہ نے یہ بات کی کہ قطر پہ حملہ کرنا اسرائیل کے لیے اچھا نہیں تھا, یہ اس نے یونیلیٹرل آپریشن کیا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے یہ آپریشن ہو, آپ چاہتے تھے یا آپ نہیں چاہتے تھے, آپ کو یہ بات پتا تھی, آپ کو یہ بات پتا تھی. اگر آپ کو یہ بات پتا نہ ہوتی آپ نے اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دینی تھی. آپ نے اجازت دی تھی کہ اسرائیل کو کہ آپ ایئر اسپیس سے گزریں اور اسٹرائک کریں کیونکہ آپ کے پاس پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی بیٹریز ہیں اور وہ بہت زبردست بیٹریز ہیں. آپ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے نہیں روکنا اٹیک, امریکہ نے اٹیک کو الاؤ کیا اور یہ اٹیک ہوا. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, دیکھیں اگلی بات یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ eliminating Hamas who have profited of the misery of those lives in Gaza is a worthy goal. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا وردی گول ہے حماس کی لیڈرشپ کو مارنا, جو نیگوسیشن ٹیم تھی جو پولیٹیکل ونگ تھا اس کو مارنا بڑا وردی گول ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے بات بتانے کی کوشش کی, میسج کرنے کی کوشش کی کہ وہ غزہ کے ساتھ بھی ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, وہ دونوں کے ساتھ ہیں اور دونوں کو امریکہ کی ضرورت ہے. دیکھیے دوحہ کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے, تیل اویو کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے. اگر امریکہ ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو دے آر نتھنگ. اگلی بات آپ کو بتاؤں. اب دیکھیے اب ہوگا کیا, دیکھیے اب کچھ دن تک اگلے 2 یا 3 ہفتے تک اسرائیل کے اوپر ڈپلومیٹکلی اس کو جو ہے وہ آئزولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے اسرائیل کے اگینسٹ ٹرکی ہوا ہوا ہے, جو ہے وہ یورپین کنٹریز ہوئے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بہت سارے لا میکرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اسرائیل, اتنا بڑا جینوسائڈ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ قطر, کویت, امریکہ, یو اے نے تو آلریڈی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. مراکو ہو گیا, مراکش ہو گیا, بحرین ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ الجیریا ہو گیا, یہ سوڈان ہو گیا. یہ کنٹریز کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ آپ نے دوحہ پہ کیوں اسٹرائک کی, آپ کو دوحہ پہ اسٹرائک نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ امریکہ کا الائی تھا. دیٹس وائی اٹس ہیپننگ. اگلی بات یہ ہے امریکہ کے ٹائز جو ہیں وہ اپنے الائز کے ساتھ اسٹرین ہو رہے ہیں. اسٹرین کیوں ہو رہے ہیں؟ عرب کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی جان آپ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ پہ جب بھی کوئی حملہ ہوگا ہم آپ کے احتیاطی ہیں, یہ ہم ہی ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو کوئی اور بچا نہیں سکتا, ہم ہی بچائیں گے. آپ نے نہیں بچایا ہمیں, دوحہ پہ اسٹرائک ہو گئی, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے صرف یہ بات کی کہ مور امپورٹنٹلی کہ آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کریں گے جن چیزوں سے آنے والے ٹائم پہ کچھ ایسا کچھ ہوگا کہ جس سے مور امپورٹنٹلی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. دیٹس اے تھنگ وچ ہیپنڈ رائٹ ناؤ. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے امریکہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کر رہا ہے. دیکھیے امریکہ یہ کر رہا ہے کہ وہ دوحہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ کیسے یہ چیز کر رہا ہے میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ جو قطر کے اوپر اسٹرائکس ہوئی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, پہلی بات. لیکن امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو حماس کے لوگ مارے گئے یہ بڑا وردی گول تھا, یہ بڑا اچھا گول تھا. تو ایک طرح سے امریکہ دونوں کنٹریز کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک طرف اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسرائیل نے اٹیک کرنا, دوسری طرف اس نے الاؤ بھی کیا. ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میرے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی. دوسری طرف انہوں نے گرین لائٹ دی اور سارے ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھے وہ بند کرا دیے. میں نے کل آپ کو ویژولائزیشن دکھائی تھی کہ اسرائیل جس علاقے سے گزرا ہے وہاں پہ سارے کے سارے ایئر ڈیفنس سسٹم بلائنڈ ہو چکے تھے, مطلب تھوڑی دیر کے لیے بند ہو چکے تھے. تبھی اسرائیل نے اتنی آرام سے اسٹرائکس کی اور اتنا زیادہ نقصان ہوا. اگلی بات یاد رکھیے, دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ اب جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں ان کو امریکہ کے ساتھ اپنا ڈیفنس سسٹمز کو ختم کر دینا چاہیے, امریکہ کی فوجوں کو بھگا دینا چاہیے. تو یہ جو گلف کنٹریز کی مونارکیز ہیں یہ کیسے بچیں گی؟ سعودی عربیہ کی مونارکی ہو گئی, قطر کی مونارکیز ہو گئی, یہ کیسے بچیں گی؟ ان کو بچایا ہوا امریکہ نے ہی ہے. اگر امریکہ ان کو نہیں بچائے گا تو ان کو کون بچائے گا؟ کسی اور کنٹری میں تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو بچا سکے. دیٹس وائی ان کنٹریز کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس ٹائم امریکہ ہی بادشاہ ہے مڈل ایسٹ کا, اور جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا. ہاں امریکہ کنڈیم ضرور کرے گا کہ اس کے الائز کے اوپر اس طرح کی اسٹرائکس نہ ہو, لیکن امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ اٹیک
अटैक नहीं हो सकता था। अमेरिका नो एवरीथिंग, उन्होंने ग्रीन लाइट दी, अमेरिका ने आंख मारी, अटैक हो गया। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात यह है कि फिलहाल कतर को डिप्लोमेटिकली एक लेवरेज मिली है। हर कंट्री जो है वो कतर के साथ यूनिटी शो कर रहा है, कतर को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, ये हम नहीं है जो आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, अल्जीरिया हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इन सारे कंट्री से सॉलिडरिटी का सामना किया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब लबनान पे स्ट्राइक होती है, जब यमन पे स्ट्राइक होती है, जब सीरिया पे स्ट्राइक होती है, जब किसी और कंट्री पे इसराइल स्ट्राइक करता है, तो ये कंट्रीज इस तरह क्यों नहीं बोलते, ये कंट्रीज इस तरह क्यों बात नहीं करते? विच शोज के कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब उन कंट्रीज पे स्ट्राइक होती है जहां पे पहले से होती आ रही है, मासूम लोग मारे जाते हैं, तो बात नहीं की जाती। लेकिन जब किसी ऐसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के एलाई पे स्ट्राइक होती है तो हर कोई बात करना शुरू कर देता है। तो इट आल्सो शोज के कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज के अंदर भी दो तरह के लोग हैं, एक तो जो अमेरिका के एलाइज अरब हैं और एक जो अमेरिका के नॉन एलाइज अरब हैं। तो इट शोज के कहीं ना कहीं यहां पे भी डबल स्टैंडर्ड शो किया जाता है, जो इस वाकये के बाद हमें नजर आया। अगली बात आपको करूंगा, अगली बात याद रखिएगा कि एज ऑफ नाउ पूरे का पूरा रीजन यूनाइट हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये कर क्या सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि कतर की भी बहुत बड़ी मिलिट्री है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे ईमेल करके पूरी कतर की मिलिट्री की डिटेल भेजी कि अली भाई, बहुत सारे लोगों ने मेरे ट्विटर में मुझे कहा कि अली भाई कतर जो है उसके पास तो ये हथियार हैं, तो कतर भी तो अटैक करेगा। मैंने उनको कहा मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी बहन, कतर कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, बिकॉज कतर की जो मिलिट्री है, कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कतर का जो फाइटर जेट्स हैं, उनको फ्यूल कौन दे रहा है? अमेरिका। उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? अमेरिका। उनके स्पेयर पार्ट्स कौन दिला रहा है फाइटर जेट्स के? अमेरिका। सब कुछ अमेरिकी इक्विपमेंट है, तो वो अमेरिका की मर्जी के बगैर एक वहां पे पर नहीं जो है वो फड़फड़ा सकता। दैट्स वाई ये ऑपरेशन भी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हुआ और कतर कोई रिस्पांस नहीं करेगा, बिकॉज कतर जो है मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका ही का एलाई है, और जब तक अमेरिका जो है वो चाहेगा कतर उसके साथ उसका एलाई रहेगा। ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है, उसकी मोनार्की की मजबूरी है कि उसको पावर में रहना है, तो उसको इस कदम को लेना पड़ेगा। अगली बात आपको देखिए पाकिस्तान का रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान क्यों चला गया। देखिए याद रखिएगा, पाकिस्तान पिछले 3 महीने से अमेरिका के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए और पूरे रीजन के लिए ईरान को मना रहा है कि भाईजान आपने न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनना, वरना आपको और फारिग हो जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ईरान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात मान रहा है और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की एक बैक चैनल डिप्लोमेसी करवा रहा है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को गालिबन मैसेज दिया है, ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, कि आप जाके दोहा को मैसेज दें कि देखिए अगली बार अमेरिका ये कह रहा है हमें कि आप हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई अल-थानी साहब के पास जाएं, प्यारे से धोआ के पास जाएं, धोआ में जाके कहें कि देखिए अल-थानी साहब अब दोबारा कभी भी जो है वो अटैक नहीं करेगा इसराइल आपके ऊपर, ये अमेरिका को गारंटी दे रहा है। क्योंकि देखिए दोहा कुछ अमेरिका से आजकल नाराज है, तो अमेरिका को एक तीसरा एलाई चाहिए जो गारंटी दे। तो पाकिस्तान गया है ये गारंटी देने के लिए और सऊदी अरेबिया भी गया है, और अब गालिबन दोबारा इसराइल कभी भी दोहा पे अटैक नहीं करेगा, ये अमेरिका ने गारंटी दी है अल-थानी साहब को। लेकिन याद रखिएगा, इसराइल की तरफ से नेतन्याहू साहब ने 2 दिन पहले एक स्पीच दी, उन्होंने कहा है कि हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे अगर हमास के लोग बच गए। तो इट शोज कि इसराइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका अलाउ नहीं करेगा। या तो एक चीज हो सकती है जो मुझे लगता है,